اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے آپ کو خوبصورت کہا, آپ نے کہا سچ کہتے ہو. ابو جہل نے آپ کو بدصورت کہا, آپ نے کہا سچ کہتے ہو. میرے آقا بات سمجھ میں نہیں آتی, جب رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے, جب سورج اور چراغ ایک نہیں ہو سکتا, جب دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے, جب آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتا, جب اندھیرا اور اجالا ایک نہیں ہو سکتا, تو میرے آقا ایک ہی آدمی خوبصورت بھی اور بدصورت بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یا تو خوبصورت ہوگا یا تو بدصورت ہوگا. میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ کرام, مجھ کو اللہ نے آئینہ بنایا ہے اور ہر دیکھنے والا آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنے فیس کو دیکھتا ہے, اپنی شکل کو دیکھتا ہے, اپنی صورت کو دیکھتا ہے. لہذا ابو بکر صدیق ایمان کی روشنی سے نکھر کر پاک ہو گئے ہیں, صاف ہو گئے ہیں, خوبصورت ہو گئے ہیں. اس لیے انہوں نے جب میرے آئینے میں اپنی شکل کو دیکھا تو مجھے خوبصورت کہہ دیا. اور ابو جہل میں ایمان ہے, سیاہ رو ہے, دل کا کالا ہے, کفر میں آلہ ہے, شرک میں بالا ہے, خود بدصورت ہے. اس لیے اس نے جب میرے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو مجھے بدصورت کہہ دیا. معلوم یہ ہوا یہی وہ نظر ہے کہ جب محبت سے پڑی تو صداقت کا تاجدار بنا دیا, عداوت سے پڑی تو جہالت کا تاجدار بنا دیا. یہی نظر ہے کہ جب محبت سے پڑی تو صداقت کا امام, اور بغض کے ساتھ جب نظر ڈالا تو جہالت کا امام بن گیا. تو یہ نظر ہے, یہ نظر ہے. تو کیا میرے آقا کو اور دنیا کے لوگوں نے نہیں دیکھا؟ خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا, لیکن دیکھنے کے بعد سب نے کہا nobody is like him. محمد is prince of the world. اس پورے سنسار میں ان کی طرح کوئی نہیں, ان کے جیسا کوئی نہیں. اما کوئی ہے مائی کا لال تو لفاظی بند کرو, آؤ میرے دین کے مقابلے میں آ کر کے میرے دھرم پر نشاندہی کر کے بتاؤ. میرے دین کے خلاف بات کرنا بند کرو, میرے دین کے خلاف بات بند کرو. آؤ سامنے آ کر کے انگلی رکھ کے بتاؤ آپ کے دھرم میں یہ بات گڑبڑ ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ میرے نبی کا دھرم ایسا دھرم ہے کہ محمد علیہ السلام کا رائٹر لکھتا ہے کہ محمد علیہ السلام کا رائٹر اپنی زبان میں, انگریزی زبان میں اس طرح سے لکھتا ہے جیسے کہ اس نے میرے آقا کی سیرت کو بڑے اچھے انداز میں دیکھا ہے. لکھتا ہے in all his dealings he was fair and upright and as he believed in us his honor was wearing on for him the title of Alamin the faithful man. لکھتا ہے کہ وہ تو مہان ویکتی تھے, ایسے مہان تھے ان کے اپنے جہاں ان کو مانتے تھے, غیر ان کو امین اور صادق کہہ کے بلاتے تھے, غیر ان کو امین اور صادق کہا کرتے تھے. ہے کوئی ایسا دنیا میں انسان جس کی تعریف دشمن کرتا ہو؟ نہیں. اگر ایسا کوئی ہے تو میرا نبی ہے جس کی تعریف دشمن بھی کرتا ہے. اور ایک کتاب جس کا نام انسائکلوپیڈیا آف اسلام دا NC ہے, اس کا گمراہ مصنف لکھتا ہے but from inner leaders he had been remarked as a thoughtful man. His company of name his Alamin the faithful man of two and fidelity. His household was on the progress. His commandant bread and water sometime for months. The air was not a fair one line on his hair. The regard is just parade trying to limit his one joy match his one cloth no empire with his dear was abided this man in a cloth of his one clothing. لکھتا ہے کہ سن لو ان کی شان وہ شان تھی, اپنے تو اپنے غیر ان کو امین اور صادق کہا کرتے تھے, لیکن ان کی شان تو اعلیٰ ہے ہی. his household was of the progress. ان کے گھر والے, ان کے اہل خانہ, ان کے گھر سے جو تعلق رکھنے والے تھے, ان کے اہل بیت کے لوگ وہ اتنے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے, اعلیٰ کردار کے لوگ تھے کہ ان کا حال تو یہ تھا مہینوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. وہ سوکھی روٹی بریڈ اینڈ واٹر, سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کرتے تھے, مہینوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. مگر حال تو یہ تھا وہ اپنے جبے میں خود پیوند لگاتے تھے, اپنے جوتے کے خود مرمت کرتے تھے. نو امپائر وتھ ہسٹریئر, مگر اپنے جوتے کی مرمت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ اپنے جبے میں خود پیوند لگانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اہل خانہ یہ خود اپنے جبے کی مرمت کرتے تھے, جوتے کی مرمت کرتے تھے, سوکھی روٹی کھاتے تھے, بڑا پرانا پہنتے تھے. لیکن نو امپائر وتھ ہسٹریئر, کوئی راجا اپنے مکٹ کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے نہ محمد کی مثال ہے نہ محمد کے گھرانے کی. کیا ان سبوں نے نہیں دیکھا؟ اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام لکھا گیا اسلام کو ٹٹولنے کے بعد, اسلام کو خوب اچھے انداز میں رائٹر نے دیکھا اسلام ہے کیا, پھر اس کے بعد لکھا کہ یقیناً نہ محمد کا جواب ہے نہ ان کے گھر والوں کا جواب.
न उनके घर वालों का जवाब है। कौन जवाब लाएगा? ये तो जबरदस्ती की बात होती है, लोग जबरदस्ती में आकर के बोलते हैं, वरना हमारे धर्म से ज्यादा बेहतर कोई धर्म कोई लाकर दिखाए, हमारे मजहब से बेहतर कोई मजहब कोई लाकर दिखाए। हमारा धर्म बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक तमाम मामला बताता है, मरने के बाद ही बताता है क्या करना है। मरने के बाद हर धर्म के लोग कहते हैं कि छोड़ो जाओ जाने तो मर गया, लेकिन हमारा धर्म कहता है मरने के बाद छोड़ो नहीं बल्कि उनसे नाता जोड़ो। मरने के बाद उनसे नाता जोड़ो, क्योंकि हमेशा वो कभी दिल्ली जाता था, कभी बंबई जाता था, तो कभी उसका सफर होता था अपने लिए होता था, कभी उसका सफर होता था तिजारत के लिए होता था, कभी वो सफर करता था मालो दौलत के लिए, कभी वो सफर करता था दिरहम दीनार के लिए, कभी वो सफर करता था रुपया और पैसा के लिए, कभी वो सफर करता था तिजारत और मालो असबाब के लिए। लेकिन आज जो सफर कर रहा है वो रुपया कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने नबी को अपना चेहरा दिखाने के लिए। नाता तोड़ो नहीं बल्कि नाता जोड़ो। और वो हम हैं जिसके बारे में आज भी मेरे पास वो क्लिप मौजूद है, जो एक साधु संत हिंद लिबास से मालूम होते, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा देशभक्त अगर कोई है तो मुसलमान है। अगर कोई सबूत मांगेगा तो सबूत भी मेरे पास है। कहा कि सबसे बड़ा देशभक्त। पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि हम लोग जब जला दिए जाते हैं तो हमारी अस्थियों को गंगा में डाल दिया जाता है, न जाने किस किस देश हम जाते हैं, लेकिन मुसलमान जहां पैदा होता है वहीं पे दफन भी होता है। हजारों करोड़ों साल गुजर जाता है लेकिन उसी धरती में रहता है, उसी जमीन में रहता है। जिस जमीन की गोद में खेला है उसी जमीन के गोद में आज लेटा भी है। तो सबसे बड़ा देशभक्त ये हुआ। और यकीनन में देशभक्ति का जहां तक ताल्लुक है, हम किसी के पीछे नहीं, जब वक्त पड़ती है देश के लिए गर्दन भी कटाते हैं और वतन के साथ साथ अपने शरीर को बचाने के लिए भी गर्दन कटाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे नबी ने फरमाया है अपने मुल्क की भी हिफाजत करो, अपने देश की भी हिफाजत करो, अपने दीन की भी हिफाजत करो। हम दीन को बचाना भी जानते हैं, मुल्क को बचाना भी जानते हैं। बेशक हमें देशभक्ति न सिखाई जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह देशभक्त हैं, देश से प्रेम करने वाले हैं। इसीलिए जब लोगों ने हमारे पास ऑफर दिया था, हमारे सामने कहा इस देश को छोड़ दो, हमने कहा इसे कैसे छोड़ दे, दादा परदादा को छोड़कर थोड़े जाएंगे। ऑफर दिया गया जाओ, हमने कहा नहीं जाएंगे, हम बाई चॉइस मुस्लिम बनकर रहेंगे। जिसके पास कोई चॉइस नहीं वो यही रहे, हमारे पास चॉइस थी लेकिन हमको कोई और चॉइस पसंद नहीं, बल्कि हमें भारत पसंद है, क्योंकि हमें भारत का राजा खाजा पसंद है। और खाजा के गुंबद को उड़ाने की बात करने वालों कोई मुसलमान नहीं रोकेगा। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो जाओ और जाकर खाजा के गुंबद का एक तिनका हटाकर दिखा दो, हटाकर दिखा दो, कोई मुसलमान टच नहीं करेगा। नो ऑब्जेक्शन। जाओ जूती अभी भी है, जाओ, आज भी खड़ाऊं मौजूद है, खड़ाऊं आज भी रखी है। और ये खड़ाऊं इतना पावरफुल है कि जब चलान पे आती है तो सबसे बड़े जोगी को मुसलमान बनाती है। सबसे बड़ा जोगी था भैया, जोगी जयपाल नाम था। जब चलान पे आती है तो बड़े बड़े हवाओं में उड़ने वालों को औकात में लाकर गिराती है। आज भी रखिए, जिसकी माँ ने दूध पिलाया गाय और जाकर खाजा के गुंबद के एक तिनके को हटाकर दिखा दे। जाए ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले। तुम हो जो बंदूक से गोली छोड़कर बुलाना नहीं जानते, ये अल्लाह वाले हैं। चली गोली को वापस लाना भी जानते हैं, मुर्दे को जिलाना भी जानते हैं, अब अपनी गई तकदीर को बनाना भी जानते हैं। और कयामत तक ज़माना पुकार कर कहेगा कि जरा सी देर में रुख फेर दे हवाओं का, रसूल पाक कुछ ऐसे गुलाम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह वालों से प्यार करने वाले हैं, अल्लाह वालों से प्यार करने वाले हैं। और आज गौसे पाक के बयानात को सुनने और सुनाने के लिए हम और आप उपस्थित हुए हैं।
غوث اعظم کون ہے؟ یہ بھی نبی کے لال ہیں، نبی کے لال، حسینی اور حسنی دونوں طرف سے آپ سید ہیں۔ اور مقام کا حال تو یہ کہ فرماتے تھے قدمی حال ہی علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہے یہ تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جب یہ فرمان ہوتا تھا تو ہر ولی کہتا تھا بل علی نہیں بنا صحیح، اے غوث اعظم ہاں ہاں آپ کا قدم صرف ہمارے گردن پہ رہی، ہمارے آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سروں پر بھی ہے۔ اور مفتی اعظم ہند نے اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے بریلی سے اعلان کیا، کہا یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ تو ہم غوث پاک سے پیار کرنے والے ہیں، محبوب الہی سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اللہ والے ہر وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ سرکار پیر میرا روشن ضمیر سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی آپ کی عظمتوں کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ غوث پاک کا در وہ در ہے کہ نظر پڑ جائے تو تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، ولی کی عظمت بھی آپ سمجھیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اصحاب کہف تھے جو بادشاہ کے ظلم و زیادتی سے ملک چھوڑ کر نکلے، پیچھے پیچھے کتا بھی گیا۔ لوگوں نے کتے کو بھگانا چاہا تو کتے نے دعا کیا اللہ مجھ کو زبان دے، تو اللہ نے زبان دی۔ کتے نے کہا اصحاب کہف اے اللہ کے نیک بندو مجھے بھگاتے کیوں ہو؟ کتے نے اپنی زبان میں کہا مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ تو اصحاب کہف نے کہا یار تم ذات کا کتا ہے، بھوکے گا ضرور، اسی لیے بھگا رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم لوگ گرفتار ہو جائیں گے اور یہ ظالم بادشاہ ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ کتے نے کہا کہ نہیں، یقین کرو میں ہر کتے کی طرح نہیں ہوں، میں آپ کی سرکشا کے لیے چل رہا ہوں۔ پرمیشن مل گئی، کتا بھی ساتھ رہا، اور 360 سال تک لوگ آرام کرتے رہے پہاڑی پر، اور کتا وہیں پہ لیٹے رہا، کتا وہیں لیٹے رہا۔ حضرت